خمسة أتي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ ہی مدد کعبہ ایما مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تقدس مآب برادر اکبر خلیفہ شیخ الہند و اشرف ملت حافظ محمد عرفان اشرفی صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی، آپ کے اس علاقے کے خطیب و امام عزیز القدر مولانا نور الدین صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی، اور اس بابرکت محفل کے تمام نوجوان جنہوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا، اور جشن غوث الورا میں تشریف لانے والی عوام اہل سنت، سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے اس دیار محبت میں پہلی مرتبہ حاضر ہونے کی ہمیں سعادت ملی، اور بڑی محبت کا ثبوت آپ حضرات نے پیش کیا، اور یہ عاشقان رسول عاشقان اولیاء کا مجمع دیکھ کر انتہائی مسرت ہو رہی ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رسول بھی دیا تو رسول اعظم، اور غوث بھی دیا تو غوث اعظم. ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہمیں اپنی قسمت پر ناز ہے، اور آج ہم اس ذات کا ذکر کرنے، اس ذات کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو اللہ کے بھی محبوب ہے اور اللہ کے محبوب کے بھی محبوب ہے. محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منانے کے لیے ہم اور آپ آئے ہیں. یاد رہے، یہ ہماری قسمت میں ہے کہ ہم اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کو یاد کریں، اور
ان کا تذکرہ کرے، کیونکہ ہم اہل سنت جماعت احسان فراموش نہیں ہے۔ انہی بزرگوں کی قربانیوں سے ہمیں دین اسلام ملا ہے، اور ہم اپنے محسنوں کو یاد کرتے ہیں اور انشاءاللہ مرتے دم تک یاد کرتے رہیں گے۔ اور ایسی مجلسوں میں ہماری آپ کی شرکت یہ نہیں کہ ہماری کوئی محنت ہے یا ہماری کوئی کوشش ہے، یہ بھی یقیناً رب کا فضل ہے۔ اگر اس کا کرم نہ ہوتا تو وہ ہمیں اپنے محبوب بندے کا ذکر کرنے کی توفیق نہ دیتا۔ یہ اس کے محبوب ہے۔ آپ دیکھیں، کوئی کس کو بھی یاد کر سکتا ہے مگر کسی کے محبوب کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ صحیح ہے یا غلط؟ بولیے نا۔ آپ کا بھی تو کوئی محبوب ہوگا، ذرا آپ ٹینشن میں آ گئے ہوں گے، یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ کیا غوث پاک محبوب نہیں ہے؟ بولیے، آواز نہیں آ رہی ہے۔ کیا غریب نواز محبوب نہیں ہے؟ لیکن یہ ہمارے محبوب تو بعد میں ہے، پہلے اللہ کے محبوب ہے۔ اللہ نے انہیں اپنا محبوب بنایا ہے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے اس محبوب بندے کو ہم یاد کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ رب کا فضل ہے۔ تو ہمارا یہاں بیٹھنا، ہمارا سننا، ہمارا ان کا ذکر کرنا، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ کچھ وقت اللہ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں عطا فرمایا۔ ویسے تو ساری زندگی اسی کی ہے اور اس کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا، مگر اس زندگی میں بھی وہ ہمیں اپنے محبوبین بندوں کو یاد کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ یقیناً یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو ہم سرکار غوث پاک کی اس محفل میں جشن غوث الورا منانے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ سب کا ارادہ ہے سننے کا؟ سب بولیے، سب سننے کے موڈ میں ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کون کون سونے کے موڈ میں ہے؟ میں نے اس لیے کہا تاکہ آپ ہوش میں رہیں۔ تو سنیں گے یا سوئیں گے؟ ماشاءاللہ۔ ابھی تو میں صرف چند باتیں بتاؤں گا، مگر اس کے بعد جو آپ کو خطاب سننا ہے وہ اصل ہے، وہ ہمارے سب کے لیے نصیحت ہے، تاکہ ہم جن غوث و خواجہ کو، جن اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں، تو ان سے ہمیں کیا لینا ہے، انہوں نے ہمیں کیا دیا ہے، اس بات کو جاننے کی ہمیں آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو سب لوگ میری بات کی طرف توجہ دیں۔ تھوڑی دیر کچھ گفتگو آپ لوگوں کے سامنے کروں گا۔ ایک مرتبہ جھوم کر بلند آواز سے درود شریف سنائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کی چھوٹے سے حصے کو میں نے آج کی تقریر کا عنوان بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لا چکے۔ آپ نے سنا اللہ کا فرمان کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کی راہ چل، ان کا راستہ اختیار کر جو میری طرف رجوع لا چکے، یعنی جو بندے اللہ کی طرف رجوع کر چکے، جنہوں نے خدا کی رضا حاصل کر لی، جنہوں نے خدا کا قرب حاصل کر لیا، جنہوں نے خدا کو راضی کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لا چکا، اس کا راستہ اختیار کر جو میری رضا پا چکا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنے اللہ والے ہیں، جتنے اللہ کے دوست ہیں، ان سب نے اللہ کو راضی کر لیا، ان سب نے اللہ کو کیا کیا؟
راضی کر لیا، اور اللہ ان سے ایسا راضی ہے کہ اپنے بندوں کو خدا حکم دیتا ہے کہ میرے ان بندوں کے راستے پر چلو جو میرا قرب حاصل کر چکے، ان بندوں کا راستہ اختیار کرو جنہوں نے میری رضا حاصل کر لی۔ تو اسی سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہم میں اور اللہ والوں میں کیا فرق ہے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ بعض لوگ کہتے کیا فرق ہے، وہ عبادت کر کے ولی بنے، انہوں نے کرامت دکھائے تو کون سی بڑی بات ہے، وہ عبادت کر کے صاحب کرامت بنے۔ دوستو بولنا بڑا آسان ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے کیا، عبادت کر کے ولی بنے، عبادت کر کے کرامت دکھائی، ایسے لوگوں سے آپ کہو کہ ایک کرامت تم دکھاؤ، کیا دکھا سکتے ہیں؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ خدا کے خاص بندے اور ہوتے ہیں، عام بندے اور ہوتے ہیں۔ عام بندے خاص بندوں کی طرح نہیں ہوتے، اللہ کے وہ خاص اور برگزیدہ بندے جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کہ ان کا راستہ اختیار کرو، یقیناً جو ان کے راستے پر چلے گا وہ کامیاب ہو جائے۔ تو اللہ والوں کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اب دو راستے ہیں، ایک اچھائی کا راستہ اور ایک برائی کا راستہ۔ آپ کس راستے کو پسند کریں گے؟ بچوں نے جواب دیا، جوانوں نے اور بوڑھوں نے نہیں۔ بچپن میں تو سبھی اچھائی کے نام لیتے ہیں، جوانی تک آتے آتے بگڑ جاتے ہیں۔ اچھائی اور برائی کے راستے میں ہم پسند کریں گے اچھائی کا راستہ۔ یہ تو ہر کوئی کہتا ہے اچھائی کا راستہ، سچائی کا راستہ، سیدھا راستہ، لیکن آپ دیکھیں اللہ کے برگزیدہ بندوں کا راستہ ہی سچائی کا راستہ ہے، اللہ کے محبوب بندوں کا راستہ ہی اچھائی کا راستہ ہے، اور جو ان کے راستے پر چلے گا وہ بھی اچھا بنے گا، جو ان کے راستے پر چلے گا وہ بھی اچھا بنے گا۔ ہر کوئی چاہتا تو ہے کہ ہم اچھے راستے پر چلے، مگر اپنی زندگی میں کام اچھے کرتے ہیں؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لا چکے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون ہے وہ جو خدا کی طرف رجوع لا چکے، اور ان کا راستہ کیا ہے، یہ دیکھنا ہمیں آپ کو بہت ضروری ہے۔ میں کچھ اہم اور ضروری بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، کیونکہ بات بہت طویل ہوگی، میں بہت مختصر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے بنے، اچھے راستے پر چلے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس کا راستہ چل جو میری طرف رجوع لا چکا۔ تو اللہ والوں کا راستہ اچھا راستہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون ہیں جو اللہ کی طرف رجوع لا چکے ہیں، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز کیا دیکھنا ہے کہ ان کا راستہ کیا ہے، ان کی زندگی کیا تھی کہ اللہ نے ان کے راستے پر چلنے کا حکم ہمیں دیا۔ بات یہ ہے کہ ہم اللہ والوں کو صرف کرامتوں سے پہچانتے ہیں۔ کیسے؟ بولیے سب۔ غوث و خواجہ کو، اولیاء اللہ کو ہم اگر جانتے ہیں، پہچانتے ہیں تو کرامت سے، مگر کبھی ہم نے ان کی زندگی میں ان کے کردار اور اخلاق کو نہیں دیکھا، ان کی زندگی میں ان کا تقوی کبھی دیکھنے کی کوشش نہیں کی، ان کے دلوں میں خدا کا کتنا خوف تھا اس کو جاننے کی کبھی کوشش نہیں کی، انہیں آخرت کی کتنی فکر تھی اس کو جاننے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ ہم نے صرف ان کی کرامتوں کو دیکھا، ہم صرف ان کی کرامتوں کو سنتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کا راستہ اختیار کرو، یہ راستہ صحیح راستہ ہے، یہ راستہ تمہیں خدا تک پہنچانے والا ہے، کیونکہ یہ خدا تک پہنچ گئے، جو ان کے راستے پر چلے گا وہ بھی خدا تک پہنچ جائے گا۔ تو اب ان کا راستہ ہے کیا؟ یہ اللہ والوں کا راستہ ہے کیا؟ اب تمہیدی گفتگو نہ کرتے ہوئے میں ڈائریکٹ براہ راست آپ کو واقعہ سناؤں تاکہ یہ بات ہم سمجھ جائے کہ اللہ والوں کا راستہ کیسا ہوتا ہے۔ اور اب ہمیں ضرورت ہے
کہ ہم ان اللہ والوں کی زندگی کو دیکھ کر، ان کی زندگی کی واقعات کو سن کر اپنے راستے کو، اپنے سفر کو اس راستے پر لگا لیں۔ تو بہت مشہور واقعہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار کا، سنا ہے نا آپ نے؟ ان کے والد بزرگوار حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے عابد و زاہد، متقی، پرہیزگار، مجاہدہ کرنے والے، کئی دن فاقے سے گزارتے۔ بہت زیادہ تفصیلی واقعے میں نہیں جاؤں گا، مگر آپ نے کئی بار سنا ہے کہ حضور غوث پاک کے والد نے ایک مرتبہ دریا میں بہتا ہوا جو سیب آیا تھا اسے کھا لیا تھا۔ جانتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے، واقعہ معلوم ہے نا؟ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، مگر اس سے ہم نے جو لینا ہے وہ نہیں لیا۔ اللہ والوں کا راستہ کیا ہے یہ اللہ والوں کی زندگی میں دیکھو۔ سرکار غوث پاک کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے وہ سیب کھا لیا تو آپ کو فکر ہوئی کہ کل قیامت میں اگر خدا پوچھ لے کہ یہ سیب جس کا تھا اس مالک کی اجازت کے بغیر تم نے کیسے کھایا، تو میں خدا کو کیا جواب دوں گا؟ ذرا دوستو اپنے آپ کا بھی محاسبہ کرو۔ ہم کتنوں کے حق مارتے ہیں، کتنوں کے حق چھینتے ہیں، لیکن کیا ہمارے دل میں بھی کبھی یہ فکر پیدا ہوئی، ہمارے دل میں بھی یہ خیال آیا، یہ ڈر ہوا کہ ہم قیامت میں خدا کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ فرماتا ان کا راستہ اختیار کر جو میری طرف رجوع لا چکے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اسی فکر کو لے کر آگے بڑھے کہ خدا کو کیا جواب دوں گا۔ اور پھر جب باغ کے مالک سے ملاقات ہوئی، ان سے معافی مانگی، کہا میرا قصور معاف کر دو، تو وہ بھی اپنے وقت کے پائے کے ولی حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، اور ولی کو پہچانتا ہے، ولی کو پہچانتا ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ شخص، یہ جوان جو اس نے غلطی سے سیب کھا لیا، وہ بھی بھوک کی شدت سے اپنا قصور معاف کرانے کے لیے اتنا بے چین بے قرار ہے کہ کہیں اس کی یہ خطا قیامت کے دن خدا اسی پر اس کی گرفت نہ کرے، اس کی پکڑ نہ کرے۔ اسی لیے ایک خطا کو معاف کرانے کے لیے یہ جوان اتنا بے چین بے قرار ہے۔ آپ سمجھ گئے یہ کوئی معمولی بندہ نہیں، خدا کا خاص بندہ۔ تو کیوں نہ اس کو اور زیادہ سلوک کی منزلیں طے کراؤں، کیوں نہ اس کو اور زیادہ بلندی پر پہنچاؤں۔ تو یاد رہے دوستو، جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اس کے لیے آزمائشیں بھی ہوتی ہیں۔ صحیح ہے یا نہیں؟ غلط بولیے۔ ہم تو آزمائشوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ والے پریشان نہیں ہوتے۔ اللہ والے اللہ سے ہر حال میں راضی رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ سومعی نے سوچا کہ چلو انہیں آزمایا جائے، تو کہا میں ایسے ہی معاف نہیں کروں گا، پہلے تمہیں میری شرط پوری کرنی ہوگی۔ اور شرط کیا لگائی؟ 12 سال میرے باغ کو پانی دینا ہوگا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے اس شرط کو بھی پورا کیا۔ 12 سال پوری پابندی کے ساتھ اس باغ کی رکھوالی کرتے رہے، اور 12 سال مکمل ہونے کے بعد کہا کہ اب تو معاف کر دو۔ تو پھر حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دوسری شرط رکھی، کہا میری ایک لڑکی ہے جو اندھی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، لونجی ہے، تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ آپ نے زیادہ سوچا نہیں، کیونکہ اللہ والوں کو دنیا کی فکر نہیں ہوتی، آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ آپ نے سوچا کہ دنیا چند دنوں کی ہے، مگر اگر میرا یہ قصور معاف نہ ہوا تو قیامت میں خدا کو کیا جواب دوں گا۔ آپ نے دوسری شرط بھی منظور کر لی، کہا ٹھیک ہے میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نکاح ہوا۔ جب
اپنی نئی نویلی دلہن کے کمرے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو خاتون وہاں بیٹھی ہے سر سے لے کر پیر تک سلامت ہے، ہر اعضاء بدن کے درست ہے، فوراً کمرے سے باہر آئے اور حضرت عبداللہ سومئی سے فرمایا کہ آپ نے جو اپنی بیٹی کے بارے میں بتایا تھا اس کے اندر تو کوئی عیب نہیں، وہ تو سر سے پیر تک درست ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا، میں نے اپنی لڑکی کو اندھی اس لیے کہا کیونکہ اس نے اپنی آنکھ سے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اپنے کان سے کسی غیر مرد کی آواز نہیں سنی، اپنے پیر کبھی گھر سے باہر نہیں نکالے، تو میں نے اس لیے اپنے بیٹی کی یہ اوصاف تمہیں بتائے۔ تو جب آپ اس بات پر غور کریں کہ جس کے والد اتنے متقی پرہیزگار اور جس کی والدہ ایسی عابدہ زاہدہ خاتون ہو، کیوں نہ اس کے آنے والی اولاد سلطان الاولیاء ہوگی۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لا چکا۔ تو دوستو ان کی زندگی کے واقعات سے ہمیں سبق لینا ہے۔ ہم نے سنے تو بہت، اب تک سنتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ مرتے دم تک سنتے رہیں گے، مگر ان کی زندگی سے جو چیز ہمیں لینا ہے وہ چیز ہم نے نہیں لی۔ یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ ذرا بولیے، ہم بھی تو ایمان والے ہیں نا، خدا پر ایمان ہے، لیکن کیا ہمیں کبھی اس بات کی فکر ہوئی کہ قیامت کے دن خدا کو ہم کیا جواب دیں گے؟ کتنے گناہ ہم صبح سے لے کر شام تک کرتے ہیں مگر احساس نہیں۔ اب آئیے اور آگے بڑھیے، ایک اور اللہ کے ولی کا واقعہ ہے، کیونکہ اللہ والوں کی زندگی میں ہمیں وہ راستہ ملتا ہے جو خدا تک پہنچانے والا۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو سب لوگ وہ راستہ چلنا چاہتے کہ نہیں؟ بتاؤ ہاتھ اٹھا کر کون کون چلنا چاہتے؟ بحمدی تعالیٰ ارادہ ہے آپ کا، اللہ ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اب ان کی زندگی کو دیکھو اور راستہ کیا تھا وہ راستے کو جاننے کی کوشش کرو اور اپنی زندگی میں وہاں کا سفر شروع کر دو۔ ایک بزرگ حضرت عثمان حیری رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک شخص نے آپ کو دعوت دی۔ آپ کو بھی دعوتیں آتی ہے نا؟ بولیے بھائی، دعوتوں میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ کچھ لوگ تو انتظار ہی کرتے ہیں کہ کب دعوت آئے۔ بہرحال لیکن ایک طریقہ ہے، پہلے سے لوگ دعوت دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ والوں کو دعوت دیتے ہیں، خاص لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ تو ایک شخص نے حضرت عثمان حیری کو اپنے گھر میں دعوت دی، اپنے گھر میں بلایا۔ جب حضرت عثمان حیری رحمت اللہ تعالی علیہ اس شخص کے گھر میں گئے تو وہ شخص پلٹ گیا۔ کیا ہوا؟ پلٹ گیا اور اس نے کہا آپ کیوں آئے؟ کس نے آپ کو بلایا؟ نکل جائیے یہاں سے۔ ذرا سوچو، ہمارے تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو تو بولیے کیا ہوگا؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ ہم اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ والوں کی زندگی کو دیکھو، ان کا راستہ کیا تھا یہ دیکھو۔ حضرت عثمان حیری کے چہرے پر شکن تک نہیں آئی، آپ ذرا بھی ناراض نہیں ہوئے۔ جب اس نے کہا نکل جائیے، خاموشی کے ساتھ نکل گئے۔ یہ شخص پھر آپ کے پیچھے پیچھے آیا، کہا حضرت معاف کرنا، میں نے آپ کو دعوت دی ہے، آپ پھر آئیے۔ آپ پھر پلٹ کر آئے۔ ایک بار کوئی جھڑک دے تو دوبارہ کوئی آئے گا؟ لیکن اللہ والوں کا کردار دیکھو، آپ پلٹ کر واپس آئے۔ پھر جب گھر میں آئے تو اس شخص نے کہا آپ دوبارہ آ گئے، کس نے آپ کو بلایا؟ نکل جائیے یہاں سے۔ دوسری بار بھی یہ سلوک کیا، لیکن آپ کے چہرے پر تب بھی شکن نہ آئی، خاموشی کے ساتھ نکل گئے۔ پھر یہ شخص پیچھے پیچھے کہا حضور معاف کرنا، میں نے آپ کو دعوت دی ہے، آپ آ جائیے۔ تیسری بار بلایا، جب تیسری بار آئے تو پھر کہا آپ کیوں بار بار آتے ہو؟ کتنی مرتبہ آپ کو کہا کہ آپ نکل جائیے یہاں سے، پھر آتے ہو؟ پھر جھڑک دیا، آپ پھر نکل گئے۔ 3 مرتبہ ہوا، پھر اس شخص کو کچھ تکلیف ہوئی۔ یاد رہے
اللہ والوں کو اگر کوئی چھیڑتا ہے تو اسے تکلیف ضرور ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے دوست ہے، یہ تو صبر کر لیتے ہیں، مگر جب ان کا دوست جلال میں آتا ہے تو پھر اس کی سزا ملتی ہے۔ جب اسے تکلیف ہوئی تو پھر وہ دوبارہ پیچھے آیا اور کہا حضرت مجھے بہت تکلیف ہوئی، معاف کرنا، میں نے آپ کو دعوت دی ہے، مگر میں آپ کو بار بار جو آپ کے ساتھ سلوک کر رہا تھا وہ اس لیے کہ میں آپ کا کردار اور آپ کا اخلاق دیکھنا چاہتا۔ کیا دیکھنا چاہتا تھا؟ بولیے، آپ کا کردار و اخلاق دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کیسے کردار والے ہیں، آپ کے اندر کتنا صبر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان حیری جواب دیتے ہیں، ارے نادان، تو میرا کردار دیکھ رہا ہے؟ ایسا کردار تو کتے میں بھی پایا جاتا ہے، بلاؤ تو آ جاتا ہے، جھڑکو تو چلا جاتا ہے، تو میری بات کرتا ہے۔ دوستو آپ کیا سمجھے؟ انسان اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کر لے جن اخلاق سے لوگ متاثر ہو جائے۔ اللہ والوں کی زندگی میں یہ چیز تھی کہ اللہ والوں کی زندگی کا کردار ایسا کردار تھا کہ انہیں دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے تھے۔ ذرا دیکھیں، ہم بھی اللہ والوں کے ماننے والے ہیں نا؟ بولیے، آواز آ رہی یا نہیں میری؟ اللہ والوں کو مانتے ہیں سب، لیکن اللہ والوں کا کردار کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ صبر ہے ہمارے پاس؟ وہ اخلاق، وہ کردار؟ آج ہم اللہ والوں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ والوں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، شراب اور جوا کے اڈے پہ پڑے رہتے ہیں۔ اللہ والوں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جو اللہ والے جس چیز سے دور رہتے تھے ان گناہوں کے قریب ہم ہیں۔ پھر یہ ہمارا دعویٰ کیسا؟ ہم کیسے ان سے محبت کرنے والے؟ اب آئیے سلطان الاولیاء حضور غوث پاک کی ایک بات بتاؤں۔ سرکار غوث پاک کو سب ماننے والے ہیں، سب ان کے چاہنے والے ہیں۔ 11ویں کی نیاز کس نے کھائی؟ ماشاءاللہ سب نے کھائی ہے، ہاتھ اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ، بہرحال 11ویں کی نیاز تو سب نے کھائی ہے، کھاتے ہیں اور انشاءاللہ کھاتے رہیں گے۔ مگر جس 11ویں کی نیاز ہم کھاتے ہیں، یہ 11ویں والے پیر بنے کیسے؟ 11ویں والے پیر بنے کیسے؟ کہ انہوں نے زندگی بھر 12 تاریخ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کی تاریخ ہے اس تاریخ کو کبھی نہیں بھولے۔ پابندی سے 12 تاریخ کو یعنی 11ویں کا دن نکل جاتا، 12ویں شب لگ جاتی اور حضور غوث پاک حضور علیہ السلام کا میلاد مناتے۔ تو اللہ ان سے ایسا راضی ہوا، اللہ کا محبوب ایسا راضی ہوا کہ اے عبد القادر، تم نے میری 12ویں نہیں بھولی، اب قیامت تک لوگ تمہاری 11ویں نہیں بھولیں گے، لوگ تمہیں 11ویں والے پیر کے نام سے یاد کرتے رہیں گے۔ حضور غوث پاک کے ہم ماننے والے، چاہنے والے ہیں، لیکن ان کی زندگی سے بھی ہم نے کیا لیا؟ ہم نے 11ویں کی نیازیں تو کھائی، لیکن کیا 11ویں والے پیر کی زندگی سے کچھ لیا؟ ان کا راستہ ہم نے دیکھا؟ ہم ایمان والے ہیں، غوث پاک بھی ایمان والے تھے، بولیے تھے یا نہیں؟ ہم ایمان والے ہیں یا نہیں؟ لیکن اب ذرا دیکھو، سرکار غوث پاک عید کا دن ہے، چاند ہو گیا، لوگ حضور غوث پاک کے پاس آئے، کہا حضور کل عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، ہمیں کچھ لکھ کر دے دو۔ تو سرکار غوث پاک نے جو شعر لکھا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے لکھا کہ لوگ خوش ہے اس لیے کیونکہ کل عید کا دن ہے، عبد القادر کے لیے تو عید کا دن وہ دن ہوگا جب وہ دنیا سے ایمان سلامت لے کر جائے۔ اے غوث کے غلاموں، اے غوث پاک کے چاہنے والے، ماننے والوں، ذرا بتاؤ ہم نے بھی اپنے ایمان کی کبھی فکر کی ہے ہمارے اندر وہ فکر نظر آتی ہے؟
ہمارا حال تو یہ ہے کہ 2-4 روزے بھی نہیں ہوئے کہ شاپنگ کے لیے نکل جاتے. یہ اللہ والوں کا راستہ نہیں ہے. اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کا راستہ دیکھو. ان کا راستہ ایسا ہے کہ ہر وقت وہ اپنے ایمان کی فکر میں رہتے. اللہ کا ڈر ہمیشہ ان کے دل میں رہتا. ہمیں اس راستے پر چلنا ہے. اللہ کا حکم ہے. ہمیں بھی اللہ سے ایسا ڈر رکھنا ہے جیسا حضور غوث پاک رکھتے تھے. ہم تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گناہ کر کے بھی ہمیں ڈر نہیں. لیکن حضور غوث پاک وہ ہے کہ جنہیں اللہ نے پیدائشی ولی بنایا. ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوئے. ماں کے پیٹ سے 18 پارے حفظ کر لیے. غوث پاک نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. 25 سال عراق کے جنگلوں میں پھرتے رہے. اور یاد رہے یہ 25 سال ضعیفی کے نہیں تھے, جوانی کے تھے. کون سے تھے؟ نوجوان. ہوش کے کان سے سن لے, ہم اپنی جوانی کہاں گزار رہے ہیں. غوث پاک نے 25 سال جوانی کے عراق کے جنگلوں میں گزارے. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں عراق کے جنگلوں میں تھا 1 سال صرف درخت کے پتے کھائے. 1 سال صرف پانی پر گزارا. 1 سال نہ کچھ کھایا نہ پیا, ایسے ہی گزارا. اور اللہ نے مجھے وہ مقام دیا کہ مردان غیب جنات میرے پاس آتے اور میں انہیں اللہ کا راستہ بتاتا. وہ غوث پاک. تکبیر. نعرہ رسالت. شان غوث اعظم. جشن غوث الورا. خلیفہ شیخ الاسلام. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. وہ غوث پاک جنہوں نے ایسا مجاہدہ کیا. وہ غوث پاک جنہوں نے 15 سال ایک پیر پر کھڑے ہو کر پوری رات میں 2 رکعت نماز میں پورا قرآن ختم کیا. وہ غوث پاک جنہوں نے ہماری خاطر جنگلوں کا سفر ترک کر کے ہمیں دین سکھانے کے لیے ہمارے درمیان آئے. وہ غوث پاک جو خدا کی بارگاہ میں ایسے مقبول تھے کہ ان کی دعا سے جو تقدیر میں نہیں وہ مل جاتا. ذرا بتاؤ سرکار غوث پاک کی شان تو اتنی بلند ہے, وہ بخشے بخشائے تھے یا نہیں؟ بولو سب تھے نا. مگر پھر بھی حضور غوث پاک کعبے کے غلاف کو پکڑ کر زارو قطار رو کر خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا قیامت کے دن عبد القادر کے اعمال اگر تیری بارگاہ میں قبولیت کے لائق نہیں تو مجھے اندھا اٹھانا. یہ حضور غوث پاک کہہ رہے ہیں. اے غوث کے غلاموں, ذرا اپنی زندگی کا محاسبہ کرو. کیا ہم نے بھی کبھی اپنے دل میں خدا کا یہ ڈر پیدا کیا؟ کبھی سوچا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا فرمان ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لا چکا. تو اللہ والوں کا راستہ ہی سچا راستہ ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو جو اللہ والوں کے راستے پر چلے گا وہ سچائی کے راستے پر چلے گا, اور جو شیطان کے راستے پر چلے گا وہ جھوٹ کے راستے پر چلے گا. اب ذرا آخری بات, کیونکہ اب اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں, پوری توجہ سے سنیے. میں نے کئی مرتبہ اس سے پہلے بھی تقریروں میں سوال کیا, آپ سے بھی کر رہا ہوں. بتاؤ کون کون شیطان بننا چاہتا ہے؟ سنا کہ نہیں سنا آپ نے؟ بتاؤ نا کون کون بننا چاہتا ہے؟ نہیں بنیں گے پکا؟ اچھا شیطان تو کوئی بن بھی نہیں سکتا, وہ تو ایک ہی مردود تھا. چلیے یہ بتائیے کون کون شیطان کے جیسا بننا چاہتا ہے؟ اس کے جیسا بولیے نا. کوئی نہیں بننا چاہتا؟ آپ کسی سے بھی پوچھو, کسی برے سے برے آدمی سے پوچھو کیا تم شیطان کے جیسا بننا چاہو گے, تو وہ کہیں گا نہیں. مگر آپ ذرا غور کریں,
جھوٹ ہم بولے، غیبت ہم کرے، چغلی ہم کرے، ماں باپ کی نافرمانی ہم کرے، نمازیں ہم چھوڑے، رمضان کے روزے ہم چھوڑے، برائی کے کام ہم کرے، شراب نوشی کرے، اور نہ جانے کتنے خرافات، کتنے گناہ کے کام کرے. اب بتاؤ شیطان کے جیسا بننے کے لیے بچا کیا؟ بولیے کچھ بچا؟ اور بول تو دیا ہم نے نہیں بننا چاہتے. تو معلوم کیا ہوا؟ ہمارا زبانی دعویٰ ہے ہم شیطان کے جیسا بننا نہیں چاہتے، مگر عملی ثبوت ہم یہ دے رہے کہ ہم اس کے نقش قدم پر ہیں. مگر یاد رہے شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور وہ ہمیں خدا سے دور کرتا ہے اور ہمیں جہنم میں پہنچائے گا. جو اس کے نقش قدم پر چلے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو اللہ والوں کے راستے پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا. تو اب سب نے یہ طے کر لیا کہ کس کا راستہ چلنا ہے؟ سب بولو، سب کی آواز آنی چاہیے. اللہ والوں کا راستہ، سچائی کا راستہ، حق کا راستہ. مگر یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. اگر آسان ہوتا تو سب سے پہلے ہمارے لیے 5 وقت کی نماز آسان ہو جاتی. لیکن اللہ والوں کا راستہ چلو، اس راستے میں دشواریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مگر یہی راستہ تمہیں جنت تک پہنچانے والا ہے. اور شیطان کے راستے پر چلو گے تو یہ راستہ تمہیں جہنم تک پہنچائے گا. تو آج کا یہ پیغام ہے جشن غوث الورا میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ والوں کا راستہ اختیار کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اور یہ جو محفل، یہ جو مجلس ہوئی، یہ مجلس کا انعقاد کرنے والے بھی قابل مبارکباد ہے، اور ان کا بھی یہی تو مقصد ہے کہ آپ صحیح راستے پر آ جاؤ. یہ مجلس انہوں نے صرف کھانے کھلانے کے لیے نہیں رکھی، اس لیے رکھی تاکہ آپ لوگ سبق حاصل کریں اور آپ لوگ بھی راہ راست پر آ جائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں، آپ کو، ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے خلیفہ شیخ الہند و اشرف ملت ہمیں آپ کو